مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ دنوں میں حضرات انبیاء کرام کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا۔ درمیان میں بے انتہا مصروفیات کی وجہ سے اس پر کچھ کام نہ ہو سکا۔ آج پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، آج حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تھی، اے اللہ یہ میرے بھائی ہارون ہیں اور گفتگو کرنے میں اور بول چال میں یہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، فصاحت و بلاغت مجھ سے زیادہ ہے، آپ انہیں نبی بنا دیں تاکہ ہم دونوں مل جل کر یہ کام کر لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا تھا، اور دونوں ساتھ ساتھ پورے علاقے کے اندر اپنے دین کی ترویج و اشاعت کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا پھر کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ شاید یہ آپ کی وجہ سے، یا وہ آپ سے زیادہ اچھا بولنے والے تھے اس لیے آپ نے حسد میں انہیں مار دیا، مروا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے ایک طریقے پر ان لوگوں کو سنتشٹ کیا، سیٹسفائی کیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی فرمایا کہ میں کیوں اپنے بھائی کو مارنے لگا، میں نے تو خود دعا کر کے اللہ تبارک و تعالی سے اسے نبی بنوایا تھا، میرے ساتھ کام کرتا تھا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ خیر، ان کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کے والد گرامی کا نام نون ہے، آپ کے دادا کا نام افرایم ہے، آپ کے پردادا حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہیں، آپ ان کے پڑپوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوشع علیہ السلام کا نام لے کر تو قرآن کریم کے اندر کہیں تذکرہ نہیں کیا ہے، لیکن آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ایک بات یہ سنی تھی کہ جب آپ ایک طویل سفر پر گئے تھے تو آپ کے ساتھ ایک خادم تھا، آپ کے ساتھ ایک ساتھی تھا، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ توشہ کہاں ہے، وہ توشہ ہمارا کہاں چلا گیا، کہ اس مچھلی نے دریا میں راستہ پکڑ لیا تھا۔ تو اس دوران اس سفر میں جو ساتھی تھے وہی حضرت یوشع علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی حیثیت اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک خادم کی ہے، خادمانہ طور پر آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں، پھر ہجرت کر لیتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ لمبا واقعہ ہے، گزشتہ دنوں میں بتایا بھی جا چکا، اب صرف حضرت یوشع علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچ گئے تو ایک شہر تھا سامنے، جہاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ جہاد کریں، ان کو اپنے ساتھیوں کو لے کر جائیں اور اس شہر پر آپ قبضہ کر لیں، آرام سے شہر میں رہیں، کھائے پیئیں، موج کریں، کوئی حرج نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 لوگوں کی ایک ٹیم اس شہر کے اندر بھیجی تھی تاکہ اس شہر کا وہ جائزہ لے سکیں کہ کس طریقے کا ماحول ہے، کتنے سپاہی ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کتنی طاقت ہے، کتنی عسکری طاقت ہے، کتنے گھوڑے ہیں، کتنی تلواریں ہیں، اس کا جائزہ لے سکیں۔ وہ ٹیم گئی اور واپس آئی۔ واپس آنے کے بعد سبھی نے یہ رپورٹ دی کہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت اسلحہ ہے، اور ہم تو یہ کر نہیں پائیں گے۔ صرف ایک آدمی نے، یعنی حضرت یوشع علیہ السلام نے اس کے اپوزٹ، اس کے برخلاف رپورٹ پیش کی اور ہمت بڑھائی، ڈھارس بڑھائی، ان کو بتایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، جب ہم
اتنے بڑے بادشاہ کی طاقت کو ہرا کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں طاقت بخش سکتے ہیں، اتنے بڑے بادشاہ کو غرق کر سکتے ہیں، تو ان کی تو حیثیت اور طاقت ہی کیا ہے۔ لیکن وہ کہاں ماننے والے تھے؟ انہوں نے نہیں مانا، تو وہ وہیں پر رہ گئے، اسی علاقے کے اندر، اسی میدان کے اندر جہاں پر وہ آئے تھے، اس سے آگے نہیں بڑھ پائے۔ اب 40 سال کے بعد نئی جنریشن، نئے لوگ آ گئے، نئی نسل آ گئی، تو حضرت یوشع علیہ السلام نے اس نئی نسل کے سامنے یہ پرپوزل رکھا کہ ہمیں یہ شہر فتح کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لڑائی لڑنی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے لیے حکم ہے۔ لکھا ہے کہ وہ زمین بیت المقدس کا علاقہ تھا، بیت المقدس وہ جگہ تھی، لیکن اریحا ایک شہر ہے، اس کا بھی نام لکھا ہے۔ زیادہ طاقتور قول بیت المقدس والا ہی ہے، کیونکہ اریحا جو بستی ہے، ہو سکتا ہے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اریحا کو فتح کرنا پڑا ہو۔ تو اس سرزمین پر ان لوگوں کو جانے کے لیے کہا، تو اس نسل نے، اس نوجوان نسل نے فوراً حضرت یوشع علیہ السلام کی بات پر لبیک کہا اور جہاد کے لیے تیار ہو گئے اور چل پڑے۔ ایک کثیر تعداد میں لوگ نکلے، لڑائی ہوئی، لڑائی چلتی رہی۔ یہ دن جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن لڑائی چل رہی تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ جو بار کا دن ہوتا ہے، اس میں یہ لوگ کوئی دنیا کا کام کرتے نہیں ہیں۔ اگر آج فتح ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ یہ کل کو بیچ میں اسٹے ہو جائے گا، اور پھر یہ بات اتوار پر، سنڈے پر جائے گی، تو بات طویل ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اس سامنے والا اور مزید تیاری کے ساتھ آ جائے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ آج یعنی جمعہ ہی کے دن فتح پائی جائے۔ شہر فتح ہونے کے قریب ہے، لیکن وقت لگ سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور سورج کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے سورج، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے، اور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہوں۔ آج میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں کہ تو رک جا، تاکہ ہم یہ شہر غروب سے پہلے، شام سے پہلے فتح کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دے دیا اور سورج رک گیا۔ اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ اریحا کو فتح کرتے وقت سورج روکا گیا تھا، روک دیا گیا تھا، لیکن اکثر علماء کا کہنا یہی ہے کہ وہ بیت المقدس کی فتح کا واقعہ ہے، اس دن سورج کو روک دیا گیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی، اور بیت المقدس مقدس جگہ کے اندر، اس مقدس سرزمین کے اندر ان کو جانے کا حکم ہو گیا۔ حکم ہوا تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم فاتح بن کر اس شہر کے اندر داخل ہو رہے ہو، تو یاد رکھنا کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی لوٹ مار نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑائی نہیں، کوئی انا نہیں، کوئی نخوت نہیں، خود پرستی نہیں، کسی پر کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں، بلکہ اس کے اپوزٹ، اس کے برخلاف عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، چھوٹا بن کر اس طریقے پر آپ شہر کے اندر داخل ہوں۔ اصل میں جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب کسی غیر نے کسی شہر کو فتح کیا ہے، انگریزوں نے کسی شہر کو فتح کیا ہے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے کسی شہر کو فتح کیا ہے، تو تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے ہیں، خواتین کی عزتیں لوٹی ہیں، مردوں کو قتل کیا ہے، اور شہر کے شہر تباہ کر دیے ہیں، چیزیں لوٹ لی ہیں۔ لیکن جب ہم تاریخ کا مزید مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ کے عظیم ترین بادشاہ حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالتے ہیں، فتح مکہ کو جب ہم پڑھتے ہیں
تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ فاتح بن کر آئے ہیں، لیکن تمام ظالمین کے لیے معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ مکہ کے لوگ سمجھ رہے ہیں آج قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا، آج محمد اور محمد کے ساتھی اپنے تمام اگلے پچھلے بدلے لے لیں گے، آج خواتین پر ظلم ہوگا، آج مردوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل سمجھتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور تمام ساتھیوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ کوئی کسی طریقے کا ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں تو بھی بالکل سیم یہی معاملہ ہوتا ہے۔ جب آپ مکہ سے تشریف لا رہے ہیں تو انتظار میں ہیں لوگ کہ کوئی بہت بڑا بادشاہ بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے لشکر کے ساتھ وہ آئے گا، لیکن دیکھتے کیا ہیں کہ جو خادم ہے وہ اونٹ پر سوار ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نیچے چل رہے ہیں۔ جب فتح کرتے ہیں تو کسی طریقے کا کوئی ظلم نہیں ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں، ان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بیت المقدس کو فتح کیا ہے تو کسی طریقے کا کوئی بدلہ نہیں، ظلم استبداد نہیں، بلکہ ایک رقم متعین کی جاتی ہے کہ جو کچھ لوگوں کو قید کر لیا جائے، لیکن جو یہ رقم ادا کر دے اسے چھوڑ دیا جائے۔ پھر کہا جاتا ہے وہ رقم بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے کہ اتنے کم پیسے بھی کوئی دے دے تو اسے چھوڑ دو۔ تو یہ ہمارے فاتحین جو تاریخ کے اندر فاتح ہیں، ملکوں کو فتح کرنے والے لوگ ہیں، اس کے علاوہ بھی تاریخ بھری پڑی ہے، اوراق بھرے ہیں کہ جن لوگوں نے ممالک کو فتح کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی ہے، انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ یہ بھی اچھے لوگ تھے، اچھائی کے ساتھ آئے تھے، لیکن کبھی کبھی جو خاندانی کوئی چیز ہوتی ہے وہ کبھی کبھی انگڑائی لے لیتی ہے۔ ان کے اوپر کے لوگ، بڑے لوگ کچھ اسی طرح کے لوگ تھے، اسی لیے انہوں نے بھی اس طرح کا یہ عمل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ تاریخ میں کئی ایک عذاب لکھے ہیں، لیکن طاعون کا عذاب اکثر جگہ پر لکھا ہے کہ یہ عذاب ان لوگوں کو دیا گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ کے پاس مال دولت آ گئی ہے، آپ کے پاس عہدہ آ گیا ہے، آپ بڑے آدمی بن گئے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آج کسی کے پاس 4 پیسے آ جائیں تو غریب آدمی کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھنے لگتا ہے، ان کی حیثیت اس کے دل کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ جو گھر میں کتا پالا ہوا ہے، جو گھر میں وہ کوئی جانور پالا ہوا ہے، اس کی اہمیت اس کے دل میں ان غریب لوگوں سے زیادہ بن جاتی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اگر کسی کے پاس کوئی عہدہ آ جاتا ہے تو وہ اس عہدے پر ناز، فخر اور تکبر کرنے لگتا ہے، لیکن کوئی عہدہ، کوئی سرکار، کوئی بھی چیز یہ متعین طور پر نہیں ہوتی ہے کہ تا حیات ایسے ہی رہے گا۔ ہم نے ابھی کے گزشتہ 10-20 سالوں میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو دیش پردیش کے مالک ہوا کرتے تھے، لیکن آج کوئی حیثیت نہیں ہے، بدلتی رہتی ہیں سرکاریں۔ اسی طریقے پر جو عہدہ ملا ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، جو پیسہ آیا ہے یہ دور بدلتا رہتا ہے، ایام بدلتے رہتے ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فرمان ہے تلک الایام نداولها بین الناس، کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ تو آپ کوئی چیز آ جانے پر، کوئی اچھی چیز مل جانے پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تو ادا کیا کریں، لیکن تکبر بالکل نہ کیا کریں۔ خیر، حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بعد آپ ان کے جانشین اور خلیفہ قرار دیے گئے، آپ کو نبی بنایا گیا۔ آپ کی عمر تقریباً 127 سال آپ کی عمر ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ 27 سال تک حیات رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔